سچی کہانی کے سلسلے میں آج آپ کو لے کے جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ۔ یہاں پہ جو ہمارے پاکستانی بھائی محنت مزدوری کے لیے آتے ہیں تو 5-5 7 سال پیچھے نہیں جاتے، کچھ پڑ جاتے ہیں کالی عورتوں کے چکر میں، کچھ گوری عورتوں کے چکر میں تاکہ پیپر بن جائیں، اور کچھ کرتے ہیں لیگل طریقہ۔ لیگل طریقہ کیا ہے؟ پیپر جمع کراتے ہیں، کسی کے بن جاتے ہیں سال میں اور کسی کے نہیں بنتے تو 10 سال نہیں بنتے۔ ایسا ہی ایک اشتیاق نامی لڑکا تھا، وہ شادی کے 1 ماہ بعد ساؤتھ افریقہ آ گیا۔ اس کو انتظار تھا پیپر آج بن جائیں، کل بن جائیں، آج بن جائیں، کرتے کرتے 7 سال ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اشتیاق کی دوستی ہوتی ہے مستقیم سے۔ مستقیم کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ماں کا لاڈلا بیٹا تھا، پیسے والا تھا، یہاں پہ اچھی جاب تھی ساؤتھ افریقہ میں۔ جب نیا ساؤتھ افریقہ آیا نا تو ہوٹلوں پہ ماں کے ہاتھ کا ٹیسٹ ڈھونڈتا ہے۔ ماں کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہوٹلوں میں نہیں ملتا۔ پھر اس کی ایک عادت بن گئی کہ نا اس نے کھانا اکیلے نہ کھانا، ڈھونڈتا کوئی بندہ مل جائے تو کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیں، اس کا بل بھی مستقیم دے دیتا۔ اور ایسے ہی نا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر روز نا 2 بندے، کبھی 1 بندے، کبھی 3 بندے اس سے بیٹھ کھانا کھاتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ فارغ ہی نہیں ہے، سب کے پاس کھانا ہے، اپنا کھانا کھا رہے ہیں۔ اب اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے، کوئی بندہ بھی نہیں مل رہا۔ دیکھتا ہے ہوٹل کے باہر ایک بینچ پہ نا ایک بندہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہے، پریشان بیٹھا ہے۔ یہ باہر جاتا ہے، مستقیم اس کے پاس جا کے آتا ہے، بھائی صاحب کیا حال ہے، کھانا کھایا آپ نے؟ وہ کہتا ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے، کھانا کھایا نہیں کھایا؟ کہتا ہے کھانا کھاتے ہیں۔ کہتا ہے جا بھوک منگے، اپنا بل خود دے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے تمہارا بل دینے کے لیے۔ کہتا ہے بھائی صاحب آپ کا بل بھی میں دوں گا اور میرا بل تو میں نے دینا ہی دینا ہے، آ جائیں۔ اس کو پیار سے ہاتھ سے کھینچ کے لے آتا ہے اندر، کھانے کا آرڈر کرتا ہے۔ وہ اشتیاق نامی لڑکا پریشان ہے کہ یہ بندہ کون ہے آج کے دور میں جو اپنی جیب سے کھانا کھلا رہا ہے، آرڈر بھی اچھا دیا ہوا ہے۔ تو دونوں کھانا کھاتے ہیں، کھانے کھاتے کھاتے دونوں میں نا فرینکنس ہو جاتی ہے، دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ اب وہ مستقیم پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پہ کتنے سال سے ہیں؟ وہ بتاتا ہے جی میں تو یہاں پہ 7 سال سے ہوں، شادی کے 1 ماہ بعد آ گیا تھا، اب میرے پیپر مل جائیں گے، میں پاکستان جاؤں گا، میں بڑا خوش ہوں، اپنی بیٹی سے ملوں گا، میں نے بیٹی کو دیکھا تک نہیں ہے، بیوی میرا انتظار کر رہی ہے، ماں باپ میرا انتظار کر رہی ہیں، بڑا خوش تھا وہ۔ تو مستقیم بھی نہ کہتا جب تک آپ نہیں نہ جاتے پاکستان تو ڈیلی ہم اس ٹائم کھانا اکٹھا کھائیں گے۔ لو جی بات ڈن ہو جاتی ہے، ڈیلی کھانا کھاتے، اپنی آپ بیتی جو ہوتی ہے شیئر کرتے، گپ شپ کرتے۔ آخر وہ دن آ جاتا ہے کہ مستقیم جو ہے نا اشتیاق فلائٹ لے کرتا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان پہنچتا ہے۔ جب پاکستان پہنچتا ہے تو وہاں کی صورتحال بدلی ہوئی ہے، اور ادھر اس کا دوست فون کرتا ہے ہاں بھائی پہنچ گئے خیریت سے، وہاں سے کوئی میسیج نہیں آتا، کوئی جواب نہیں آتا، واٹس ایپ پہ کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی نا ہفتہ 10 دن بعد جو دوبارہ جاتا ہے نا کھانا کھانے ہوٹل میں تو دیکھتا ہے کہ اسی بینچ پہ جہاں پہ وہ اشتیاق نامی لڑکا ملا تھا وہ وہاں بیٹھا ہے، اور اسی طرح وہ سر دیے ہوئے گھٹنوں میں پریشان ہے۔ وہ دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، واقعی اشتیاق بیٹھا ہے، وہ تو پاکستان گیا تھا۔ جب ہاتھ ہلاتا ہے اس کا تو دیکھتا ہے اشتیاق کی شیپ بڑی ہوئی ہے، لمبی لمبی ہو رہی ہے، اور یہ ہفتے بعد یہ آ گیا، یہ کیا ہوا اس کو؟ کہتا ہے اشتیاق کیا ہوا تم کو؟ اشتیاق جو ابھی تک رویا نہیں تھا، آنسو اس کے بھرے ہوئے تھے، کلیجہ پھٹ جاتا اگر روتا نہ تو، وہ مستقیم کے گلے لگا اور کہتا سب برباد ہو گیا، روئی جا رہا ہے، ہچکیاں لے روئی جا رہا ہے۔ روتے روتے جب اس کے آنسو ختم ہو گئے، مستقیم ایک ہی بات پوچھتا ہے ہوا کیا، مجھے بتا میرے بھائی ہوا کیا ہے، پریشان کیوں ہے، کچھ تو بتا، تو پاکستان گیا تھا، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ آخر وہ بتاتا ہے، کہتا ہے میں جب پاکستان سے آیا تھا نا تو میرا ایک بہت قریبی دوست تھا، اس کو میں نے گھر کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا تھا، گھر میں کوئی چیز ہو تو لا دینا، کوئی مسئلہ مسائل ہو تو گھر میں دیکھ لینا، ماں باپ میرے بوڑھے تھے، باقی بہن بھائی کہیں اور رہتے ہیں۔ تو میں شادی کے 1 ماہ بعد آ گیا، بیوی پریگننٹ تھی، اس کو ہسپتال لے کے جانا، ہسپتال سے لے کے آنا، جب بچہ ہوا تو اسی نے بچے کو پہلی بار دیکھا۔ تو جب میں پاکستان پہنچا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایئرپورٹ پہ امی ابو لینے آئے، ساتھ دوست لینے آیا، بیوی اور بیٹی لینے نہیں آئے۔ میں بڑا پریشان تھا، بڑا خوش تھا کہ میری بیٹی آئے گی، جب نہیں آئے تو میں پریشان ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچا ہوں تو میں نے بیٹی کو سامنے دیکھا ہے، تیار شیار ہے، بیوی بھی تیار ہے، بیٹی نے بوکے پکڑا ہوا ہے، میں نے ہاتھ پھیلائے اپنی بیٹی کے لیے، گڑیا آ جاؤ، گڑیا ماں بھی چھپ گئی جا کے۔ میں حیران پریشان، میں نے سمجھا شاید پہلی بار دیکھا ایسا کر رہی ہے، اگر پہلی رات ایسے گزر گئی باتوں باتوں میں گپ شپ کرنے میں، تو اگلی صبح ہوئی ہے تو ناشتہ کرتے کرتے جو ہی میرا دوست جو تھا نا شرجیل وہ آیا گھر پہ، تو گڑیا بھاگی اس کے نا چھلانگ لگا کے اس کے
گودی میں چڑھ گئی، بابا بابا کرتی ہے۔ اب میں حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے، باپ تو اس کا میں ہوں، اور میں اس کو بلاتا رہا ہوں، میری گود میں کیوں نہیں آئی؟ وہ شرجیل تو میرا دوست ہے، اس کو بابا کیوں کہہ رہی ہے؟ شرجیل وہاں پہ گڑیا کو اتارا، کہتا میں ابھی آتا ہوں کچھ سامان لے کے، اور پھر چلا گیا۔ کہتا میں اپنی بیوی کو لے کمرے میں آ گیا کہ اسے کہتا ہوں اللہ کی بندی میں اس کا باپ ہوں، یہ مجھ سے تو ملتی نہیں، اسے جا کے گلے مل رہی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ کی غلطی ہے۔ کہتے میری کیا غلطی ہے؟ اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے 1000 بار کہا تھا کہ پیچھے آ جائیں، پیچھے آ جائیں، یہاں پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کا پیار چاہیے۔ صرف بستر والا پیار نہیں ہوتا، ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے انسان کی، تو آپ نہیں تھے۔ جب میرے یہ ڈاکٹر پہ آپ کا دوست لے کے جاتا، جب بچہ پیدا ہوا پہلی بار بچے نے آپ کے دوست کی انگلی پکڑی، وہ اس کو لے کے جاتا، مجھ کو اسپتال میں سے لے کے آتا، کوئی ضرورت ہوتی گھر میں کہیں بھی جانا ہوتا وہ لے کے جاتا ہم کو۔ بچی بڑی ہوئی اسکول لے کے جاتا، بچی اس کو باپ سمجھتی ہے اپنا، اس کی ضرورت ساری پوری کرتا۔ اسکول میں بچی سب کو کہتی ہے یہ میرے بابا ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہاتھ میں مہندی لگائی تھی میں نے بھی اور بیٹی نے بھی، تو کہتی ہے جب آپ کا دوست شرجیل آیا کہ بابا دیکھے میں نے مہندی لگائی، ماما نے مہندی لگائی ہے، تو میں نے وہ کہا، وہ شرجیل کہتا ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے آپ دونوں کو مہندی۔ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو وہ دیکھتا تھا۔ آخر ہمارا دل مل گیا، میں نے آپ کی امانت کی عزت کی حفاظت کی ہے، پر میں اب اور یہ دوگلی زندگی نہیں جی سکتی۔ آپ ہم کو طلاق دے دیں، مجھ کو طلاق دے دیں، تاکہ میں عدت پوری ہونے کے بعد آپ کے دوست شرجیل شادی کر لوں۔ اب اشتیاق کہتا ہے کہ میں کیا کروں وہاں پہ؟ وہ صاف صاف بات کر رہی ہے بالکل، نہ بیٹی میرے ساتھ ہے نہ بیوی میرے ساتھ ہے، اس کمائی کا میں کیا کروں؟ میں 7 سال یہاں رہ کے میں نے یہاں کے پیپر ورک کیا۔ کہتا میں غصے سے باہر گیا، ڈھونڈا شرجیل کہاں، شرجیل کا جا کے میں نے گریبان پکڑ لیا۔ تو آستین کا سانپ نکلا، تو نے میرے گھر میں نقب لگا دی۔ وہ کہتا نا میں آستین کا سانپ نہیں ہوں، تمہاری غلطی ہے، تم کو کیا ضرورت تھی کہ شادی کے 1 ماہ بعد جانے کی وہاں پہ؟ پھر 1 سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، تو 7 سال وہاں پہ رہا، پیچھے کتنے مسئلے مسائل ہوتے رہے، وہ سارے مسئلے مسائل ہم لوگ دیکھتے تھے، اور میں نے تمہاری عزت پہ کبھی آنچ نہیں ڈالنے دی۔ یہاں پہ طرح طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، اور تمہاری عزت کی اس طرح حفاظت کی ہے جیسے اپنی عزت کرتے ہیں۔ اب تم سے اگر اب یہ بات کھل گئی ہے تو میں سوچ رہا تھا کس طرح تم سے بات کروں گا، تو کھل گئی ہے تو بھائی صاف ہے، تمہارے سامنے تمہارے مجرم ہیں، تم کو جو سزا دینی دے دو، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تاکہ ہم شادی کر لیں۔ جو تم نے حق مہر دیا بیوی کو وہ واپس کر دے گی، اس کا جو جہیز تمہارے پاس ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میں اسے نکاح کر لوں گا، میں جتنا جوگا ہوں میں اس کا جہیز خود بنا لوں گا۔ اب شوہر کہتا ہے میں پریشان کروں تو کیا کروں، کس سے لڑائی کروں، کس دیوار میں جا کے میں سر ماروں؟ کہتا ہے اسی پریشانی کے چکر میں 5-7 دن وہیں پہ گھومتا رہا پریشانی میں، کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ اسی میرا دل تھا کہ میری بیٹی میری ایک بار گلے لگے۔ بیٹی نے ایک بار مجھ کو باپ نہیں کہا، میرے دل میں حسرت رہ گئی۔ کہتا پھر میں نے فلائٹ پکڑی ہے، ایئرپورٹ آیا، اور راستے میں آتے ہوئے بیوی کو میں نے فون پہ طلاق دے دی۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی، وہ اشتیاق بولتا ہے اتنی ہمت نہیں تھی کہ بیوی کا سامنا کر پاتا۔ میں واقعی اپنی بیوی کا مجرم ہوں، اب مجھ کو اپنا قصور نظر آ رہا ہے، پر میں بھی کیا کرتا، مجھ کو بھی زیادہ میرے گھر والوں کو مجھ کو حوث تھی زیادہ کمانے کی۔ کن کے لیے کما رہا تھا؟ ان کے لیے کما رہا تھا، پر ان کو پیسہ نہیں چاہیے۔ اب مستقیم و اشتیاق دونوں بیٹھ کے روتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ سمپل سی بات ہے، ایسی کنٹری میں مت جاؤ، اگر جانا ہے تو شادی سے پہلے جاؤ، جہاں پہ آپ کے پیپر بن جائیں تو پھر پیچھے آؤ۔ جب 5-5 7 10 سال ایسے لوگ ہوتے نہیں آتے پیچھے، تو پیچھے کیا کرے عورت مجبور ہے، کمزور ہے، اس پہ تہمت لگتی ہے، بدنامی ہوتی ہے، اس کی بدنامی سے شاید وہ عورت خودکشی بھی کر لے، تو اس کو موقع ہی مت دو بہکنے کا۔ یہ تو عورت اچھی تھی، بہکی نہیں ہے، عزت کی حفاظت کی ہے، جب طلاق دے دی، عدت پوری ہوئی، اس نے شادی کر لی شرجیل سے۔ لیکن ہر جگہ پہ یہ واقعہ پیش نہیں آتا، بہت سے لوگ گھروں میں نقب لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک سچا واقعہ تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔